پل صراط جہنم پر بنا ہوا مشہور پل جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دار سے تیز ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اس پر گزرنا آسان ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے انتہائی مشکل۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اس رمضان کی برکت سے اور اپنے حبیب کے وسیلے سے ہمارے لیے وہ مشکل مرحلہ آسان فرمائے، آمین۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ آپ کس بات پر رو پڑی؟ انہوں نے عرض کیا، مجھے دوزخ یاد آ گیا ہے اس لیے روئی ہوں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر والوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اعمال تلنے کے وقت جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ نیک اعمال کا ترازو ہلکا ہے یا بھاری ہے، اعمال نامہ ملتے وقت جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ کی جانب سے ملے گا یا بائیں جانب سے یا پیچھے کی جانب سے، اور پل صراط کے پاس جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ گزر سکتا ہے کہ نہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ حضرت انس نے پوچھا، میں حضور کو کہاں تلاش کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تو مجھے پل صراط پر تلاش کرے۔ میں نے عرض کیا، اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ مل سکوں تو؟ آپ نے فرمایا، اگر میں پل صراط پر نہ مل سکوں تو مجھے ترازو کے پاس تلاش کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر میں ترازو کے پاس آپ سے نہ مل سکوں تو؟ آپ نے فرمایا، پھر مجھے حوض کوثر کے پاس تلاش کرے۔ میں ان تینوں جگہوں سے ادھر ادھر نہیں ہوں گا۔ امام حاکم نے روایت کیا ہے، قیامت کے دن ترازو رکھی جائے گی کہ اگر اس میں آسمان اور زمین کو تولنے کے لیے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے، اے پروردگار، اس میں کس کے اعمال تلیں گے؟ اللہ فرمائے گا، اپنی مخلوق میں سے جس کے چاہوں گا۔ پھر فرشتے عرض کریں گے، تو پاک ہے، ہم نے کما حقہ تیری عبادت نہیں کی۔ اور پل صراط رکھی جائے گی جو اسرے کی دار کی طرح تیز ہوگی، تو فرشتے عرض کریں گے، اس پر سے گزرنے کی جرت کون کرے گا؟ اللہ فرمائے گا، اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے میں چاہوں۔ تو فرشتے عرض کریں گے، تو پاک ہے، ہم کما حقہ تیری عبادت نہیں کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پل صراط عین دوزخ کے اوپر رکھا جائے گا جو کاٹ دار تلوار کی طرح تیز ہوگا۔ اس پر آگ کے کانٹے لگے ہوں گے جس سے وہ مجرموں کو اچک لے گی۔ بخیل تو فوراً اس میں گر پڑے گا اور چاروں شانے چت ہو جائے گا، اور بعض بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور اندیشہ ہوگا کہ نہ بچ سکے۔ کچھ لوگ ہوا کی مانند گزر جائیں گے، اور اندیشہ ہوگا کہ نہ بچ سکے۔ بعض گھوڑے کی رفتار سے، کئی آدمی ایک انسان کی دوڑ کی رفتار سے، اور کئی درمیانی چال سے، اور کچھ آدمی کی عام رفتار سے گزریں گے۔ پھر آخری ایک آدمی ہوگا جسے آگ نے جلس دیا ہوگا، اور اس نے دوزخ میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہوں گی۔ پھر رب کریم اسے اپنی بزرگی
مہربانی اور رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور اسے کہا جائے گا کچھ خواہش کرو، کچھ مانگ لو۔ وہ عرض کرے گا اے پروردگار، تو رب العزت ہو کر میرا مزاح اڑاتا ہے۔ اسے کہا جائے گا نہیں، تم خواہش کرو، کچھ مانگ لو، یہاں تک کہ اس کی تمام خواہشیں ختم ہو جائیں گی۔ تو رب کریم فرمائے گا جتنا تم نے مانگا ہے اتنا اور تمہارا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ام مبشر انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس سنا، اور آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ وہ اصحاب شجرہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی تھی وہ کبھی دوزخ میں نہیں داخل ہوں گے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں ہر کوئی اس میں آنے والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے خبردار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد رب کریم نے یہ بھی تو فرمایا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا چھوڑ دیں گے۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب کے وسیلے سے اور اپنے فضل سے وہ مشکل مرحلہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔